دیکھیں کل جو اپلوڈ کی گئی ہیں ماشاءاللہ قوم نے دیکھا ہے، فارم 45، 47، 48، 49، یعنی ایسا بڑا مذاق کسی ملک کے جو ہے جمہوری عمل سے نہیں ہو سکتا ہے، جس سے اندھے کو بھی، بچے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ انٹرپولیشن، جس طرح سے اس میں جو ہے تغیر و تبدل کیا گیا ہے، جس طرح سے کسی کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں اور کسی کے ووٹ کم کیے گئے ہیں۔ اب تو ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ گیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایسے ایوان کو پوتر سمجھا جائے جنہوں نے اس ملک کے جو ہے 5 سال کا اگلا تقدیر کو لکھنا ہے یا بنانا ہے۔ ہمارا تو پہلے دن سے ہی یہی تھا کہ یہ جو ہے 8 فروری کا جو فارم 45 تھا اس کے مطابق ایک دھڑا جیتا ہوا تھا، ہماری پارٹی کو سیدھے 180 جو ہے نشستیں ملی تھیں، اور اگر آپ یہ اس پر جو ہے مخصوص نشستیں گنتے ہو تو 235 بن جاتی ہیں، جو 2/3 بنتی ہے قومی اسمبلی میں۔ اور اس لیے ہمارا تو بڑا واضح موقف تھا کہ یہ اس دن اگلا 9 فروری کا جو فارم 47 ہے، یہ اس کے کمالات ہیں کہ آج ماشاءاللہ جو وزیر اعظم بنے ہیں، جو ہارے ہوئے تھے، جو ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہے نواز شریف صاحب جو ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے تھے فارم 45 پہ 8 فروری کو عوام نے مسترد کیا، ان کو بھی ساتھ ہی ایوانوں میں بٹھا دیا۔ اور پھر جو خواجہ آصف صاحب ہماری ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ اب ایوان میں بیٹھے ہوئے، اغلباً جو ہے وہ حلف بھی لیں گے۔ احسن اقبال صاحب جو ہارے ہوئے تھے وہ بھی نہ صرف حلف لیا ہے بلکہ میرے خیال میں وہ وزیر بھی بن جائیں گے۔ سو اگر جیسے میں نے اب یہاں بھی عرض کیا کہ فارم جو ہمارا ساہیوال کا جو NA97 تھا، 141 NA141 ساہیوال کی آج لگا ہوا تھا، اس میں بھی 1335 کو 335 بنا دیا، 1000 اس کا اڑا دیا، اور اسی طرح 32 پولنگ اسٹیشنز میں سے 16,000 کو کم کر کے ان کو ہرا دیا گیا، اور وہ نظر آ رہا تھا فراڈ جو ہے کیا ہوا، اور اب تو آشکارا ہو گیا جو خود الیکشن کمیشن نے آفیشیل ویب سائٹ پر جو جاری کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ، اور میں نے کہا کہ شورن آف موریلٹی اٹ از باربیرٹی، پھر تو جنگل کا قانون ہے اگر اس میں اخلاقیات اور اس میں اگر صداقت کو آپ نکال دیتے ہو۔ سچائی اور صداقت کے بنا حکومت یا یہ ایوان یہ فراڈ ہوگا، پھر یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہوگا، یہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہوگا۔ پہلے تو دھن دولت چرا کے جایا کرتے تھے شریف برادران لندن میں، اب یہ انہوں نے مینڈیٹ بھی لوگوں کا چرایا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے مینڈیٹ کو پہلے ریسٹور کریں، اگر ان ایوانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلے اور جمہوریت کا پہیہ آگے چلے، اور حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے جو شہباز شریف ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم۔ خوشا صاحب، اب تو حکومت بھی بن گئی ہے، وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، تو ان الیکشن کمیشنز کے آپ چکر لگا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ حکومت تو بن گئی ہے، وہ کابینہ بھی بننے والی ہے۔ دیکھیں فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم کسی فورم پر ہم نے جو ہے اپنا ہر جگہ نالش کرنی ہے، ہر جگہ اپنی آواز اٹھانی ہے، ہر جگہ عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے۔ عوام ہم سے پوچھتی ہے، مجھ سے جو 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں، مجھ سے بھی پوچھے گی کہ ہم نے تو بھائی ووٹ دیے PTI کو، ہم نے عمران خان کو ووٹ دیے، ہم نے جو ہے آپ کو اس لیے اس ایوان میں تو نہیں بھیجا کہ آپ جعلی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک فراڈ کا حصہ بنے۔ تو ہم یہاں بھی کہیں گے، پارلیمان میں بھی کہیں گے، عدالتوں میں بھی کہیں گے، اور عوام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا۔ اتوار کو کہاں سے لیڈ کریں گے احتجاج کو آپ؟ اتوار کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سوموار کو یہاں کیسز خان صاحب کے بھی لگے ہوئے ہیں، پارٹ اپیلیں ہوئی بھی ہیں، تو لاہور سے ہم آج میرے پاس آ رہے ہیں، ہم جامع ایک منصوبہ بنائیں گے، باقی اسلام آباد سے دوسرے شہروں سے جو بھی ہمارے منتخب ہوئے ہیں، کیونکہ لاہور کا میں منتخب شدہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں اور میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی کوآرڈینیشن میں ہیں، تو ہم انشاءاللہ سارے بھرپور انداز سے پاکستان میں۔ اچھا صاحب، آگے یہ جو کور کمیٹی کی کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن بالکل صاف اور شفاف ہے، میرے خیال میں ان کو ان معاملات میں دیکھیے، ہماری افواج پاکستان کی افواج ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ ایسے متنازع امور پر وہ بات کریں، کیونکہ یہ پارلیمان
میں ہم نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ فراڈ الیکشن تھا، تو کور کمانڈر کو اور ہمارے آرمی چیف کو اس چیز سے